بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ اگر آپ بھی اس پریشانی کا شکار ہیں کہ اکثر آپ کو نیند کیوں نہیں آتی، تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور مکمل دیکھنی چاہیے تاکہ آپ جان سکیں کہ کہیں آپ بھی ان 5 لوگوں میں سے تو نہیں جن کے بارے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نیند نہیں آتی۔ ناظرین گرامی، یہ بات طبی طور پر ثابت شدہ ہے کہ جو رات کو صحیح طور پر نہیں سو پاتے اور اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے تو وہ جلد بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دسمبر 2022 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں تحقیق کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کی نیند صرف ایک رات پوری نہ ہوئی تو یہ اس انسان میں ذہنی بے چینی کا خوف 30% بڑھ جاتا ہے اور سارا دن انسان اپنے کام کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع کی گئی تحقیق میں محققین نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ گہری نیند سوتے ہیں تو ان لوگوں پر ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام بخوبی اچھے طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں۔ گہری نیند انسان کی بے چینی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تحقیق کی گئی ہے کہ جو انسان کم سوتے ہیں وہ زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ زیادہ سونے والے انسان صحت مند ہوتے ہیں اور اپنے کام کو بخوبی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ آئیں احادیث سے جانتے ہیں کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، سب سے پہلا وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت بے شمار ہو اور وہ مزید مال بنانے کی ہوس کا شکار ہو جائے۔ دولت کماتے کماتے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت مندوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی دولت کی وجہ سے دنیا میں نامی گرامی رہے۔ آخرکار اس دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کے اندر غرور اور تکبر آ گیا۔ اس غرور اور تکبر نے اس دولت مند انسان کو جہالت میں ڈبو کر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہر انسان دولت کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بے شمار دولت رکھنے کے باوجود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء کرام ہی اپنے دین پر قائم و دائم رہے۔ ان کے علاوہ دولت نے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، پیغمبر تو اپنے رب کائنات کی عبادت میں دولت ہونے کے باوجود بھی قائم رہے۔ زیادہ تر انسانوں کو دولت نے غرور اور تکبر کا نشانہ بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والے کو دوسروں کے لیے نشانہ عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی مثال قارون کی ہے، جو غرور اور تکبر کر کے اللہ کی یاد سے دور ہوا تو پھر اللہ نے اس کی راتوں کی نیند اس سے دور کر دی۔ وہ پاگلوں کی طرح راتیں جاگ جاگ کر اپنے مال کی حفاظت کرتا تھا۔ اسے یہی ڈر رہتا کہ کہیں کوئی اس کا مال چرا کر نہ لے جائے۔ نمبر 2، جو انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی
کہ زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچائے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کا بلا وجہ قتل کرتا ہے تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کا بلا وجہ قتل کر کے سر عام پھرتا ہے، اس طرح اس کو کسی کا ڈر خوف نہیں رہتا، اس طرح اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جب چاہے گا کسی اور کو قتل کرنے میں دریغ نہیں کرے گا۔ جب ایک قاتل کسی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ قاتل کل کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ معاشرے والوں کو چاہیے کہ مشترکہ مل کر اس قاتل کا مقابلہ کریں تاکہ وہ اس کے بعد کسی کو بلا وجہ قتل کرنے کی ہمت نہ کرے۔ نمبر 3، وہ انسان جو بے حد جھوٹا اور الزام تراش ہو۔ ایسا انسان ہر وقت اپنے مفاد کی خاطر دوسروں سے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور دوسرے پر الزام لگاتا رہتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے پاؤں ابھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ جس انسان نے کسی کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس پر جھوٹے الزام لگائے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اس انسان کو اس کے کیے پر سخت سے سخت سزا دے گا۔ جو انسان کسی مومن پر ایسا الزام لگاتا ہے جس کے بارے میں الزام لگانے والے کو بھی علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے الزام لگانے والے کو دوزخیوں کا اس وقت تک ملازم رکھے گا جب تک وہ الزام لگانے والا اپنے الزام کی سزا پوری نہ کر لے گا۔ نمبر 4، ایسا انسان جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو اور اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوں۔ بھوک ایک ایسی بیماری ہے جو بڑے بڑے انسانوں، چرند پرند اور جانوروں کو بے بس کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غربت نے انسانوں کو بے بس کر کے رکھا ہوا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو چاہیے کہ اپنے آس پاس غریب انسانوں کا خاص خیال رکھیں، ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور دوسرے کے کام آنے اور غریبوں کی مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے میں پہل کرتا ہے۔ امیروں اور دولت رکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ ایسا انسان جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو اور اس کو کھونے سے ڈرتا ہو، انسان کبھی بھی اس شخص کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا جس کو وہ بے حد پسند کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا محبوب جدا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اس جدائی کو آہستہ آہستہ برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں رہتے ہیں، وہ بہت کم سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔